إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 8 اور 9 رمضان المبارک 1438 ہجری کی درمیانی رات 3 جون 2017 اور ہفتے کا دن ہے. بھائیو، رمضان المبارک کے کانٹیکسٹ میں یہ ہماری مسلسل چوتھی نشست ہے. آج انشاءاللہ مسئلہ نمبر نیو 53D، اور آج انشاءاللہ تعالی فقہی احکام و مسائل کے کانٹیکسٹ میں مزید 2 امپارٹنٹ ٹاپکس انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، اعتکاف کا اور صدقہ فطر کا. یہ کل 8 ہو جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ پوسٹ رمضان جو ٹاپکس ہیں، یعنی رمضان کے گزرنے کے فوراً بعد، نمبر 1 شوال کے 6 روزے، اور نمبر 2 عید کی نماز، اس کے صحیح فقہی احکام و مسائل کیا ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. اور یہ پھر کل 10 ٹاپکس بن جائیں گے. تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے ہوئے 10 انشاءاللہ تعالی. آج کا جو امپورٹنٹ ٹاپک بعد میں شامل کیا گیا وہ سب ٹاپک نمبر 7 ہے، رمضان مبارک کے آخری 10 دن کے اعتکاف سے متعلق صحیح فقہی احکام و مسائل. اعتکاف کا ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ آپ کو عموماً فقہی احکام و مسائل کے حوالے سے زیادہ تر جعلی باتیں عوام میں جو مشہور ہیں وہ ملتی ہیں، اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں بہت کم اس کے اوپر کام کیا گیا ہے. لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ اس ٹاپک کو بھی ایک انٹلیکچوئل طریقے سے ریکارڈ کروا دیا جائے. بھائیو، عربی زبان میں اعتکاف کہتے ہیں چمٹ جانے کو، یا سمجھ لیں دھرنا دینے کو. یہ پاکستان والا دھرنا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دھرنا دینا. اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رمضان مبارک کے آخری 10 دن میں مسجد کے اندر چمٹ جانا، اللہ کے حضور اس سے مغفرت کے طلب کے لیے اور اس کی بخشش کی امید پر بیٹھ جانا اور اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑ دینا، یہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 30 دن کا اعتکاف بھی ثابت ہے، 20 دن کا اعتکاف بھی ثابت ہے، اور 10 دن کا اعتکاف سنت متواتر ہے. یعنی وہ کنٹینیو سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پوری زندگی نہیں چھوڑی. ہمیشہ کم از کم 10 دن کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ضرور بالضرور کیا ہے. الحمدللہ. اعتکاف کا جو واحد مقصد ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے. اور شب قدر کی تلاش سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ رات کے وقت کوئی عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی. میں اس حوالے سے بڑا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں، مسئلہ نمبر نیو 44D کے
نیو 44 کے عنوان سے اہل سنت پاک.com پر شب برات اور شب قدر سے متعلق صحیح فقہی احکام و مسائل، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ آج میں اس ٹاپک کو سکپ کروں گا۔ بھائیو، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو محبوب پیغمبروں سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو صراحتاً حکم فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے، أَن طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، اس گھر کے متولی بننا اور اس کی صفائی کا خیال رکھنا۔ نمبر 1 للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ نمبر 2 والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو یعنی بیت اللہ کو پاک رکھنا۔ نمبر 3 والرکع السجود، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو پاک و صاف رکھنا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بیت اللہ شریف میں جو اعتکاف کی جو سنت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی جاری تھی۔ یہ سنت ایسی نہیں ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی نئی چیز آئی ہے، بلکہ یہ سنت ابراہیمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ بیت اللہ کو پاک و صاف رکھا جائے۔ نمبر 1 طواف کرنے والوں کے لیے، نمبر 2 اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور نمبر 3 رکوع اور سجدے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ بھائیو، سورۃ البقرہ ہی میں جو رمضان المبارک کے کانٹیکسٹ میں رکوع نمبر 23 ہے، اس میں ایک آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، جس میں اشارتاً اعتکاف کا بھی ذکر آیا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق مت قائم کرو جب کہ تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ یعنی عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتی تھی اس زمانے میں، امہات المومنین بھی اور باقی عورتیں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر کوئی میاں بیوی اعتکاف مسجد میں بیٹھے ہیں تو وہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے، ورنہ ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اس میں بھی اشارتاً اعتکاف کا ذکر آیا کہ مساجد کے اندر اعتکاف ہو سکتا ہے، یہ سنت ہے۔ جہاں تک اعتکاف کی فضیلت ہے تو اس حوالے سے صوفیاء کی کتابوں میں آپ کو بہت ساری روایتیں مل جائیں گی، کیمیاء سعادت کے اندر، تذکرۃ الواعظین کے اندر اور کتابوں کے اندر، لیکن ان میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر مضبوط روایت نہیں ہے۔ اسی لیے کیٹاگوریکل ڈیسیژن ہے محدثین کا رحمہم اللہ اجمعین کہ اعتکاف کی فضیلت کے اوپر، کوئی پرٹیکولر فضیلت کے اوپر کوئی بھی صحیح حدیث روئے عرض پہ موجود نہیں ہے۔ بہرحال میرے نزدیک یہی فضیلت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انڈورس کیا ہے اور اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ میرے جو بندے اعتکاف کے لیے مسجد میں آتے ہیں ان کے لیے مسجد کو صاف رکھو، اور اس حوالے سے احکامات بھی احادیث کے اندر آئے ہیں۔ تو یہ خود بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر پورے پیشن کے ساتھ، پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس حوالے سے ایک بڑی مشہور روایت پیش کی جاتی ہے جو اہل سنت کی مین سٹریم کی 3 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ نمبر 1 الموجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب میں، نمبر 2 شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں، اور نمبر 3 المستدرک للحاکم میں۔ ان تینوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ روایت مردود ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی شخص جو ہے وہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں فلاں شخص کا جو مقروض ہوں اور میں نے اس کا قرضہ دینا ہے اور مجھے وہ ڈھیل نہیں دے رہا، آپ میری سفارش کریں۔ تو ابن عباس جو ہے وہ مسجد سے اعتکاف توڑ کے باہر نکل گئے اور جا کے اس کی سفارش کی، اور جب اس شخص کے پاس گئے سفارش کے لیے، اس کو پتہ چلا کہ ابن عباس آئے ہیں، تو اس نے جو ہے وہ قرضہ ہی معاف کر دیا، یعنی ان کے پروٹوکول کے اندر۔ تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ اے ابن عباس، آپ تو اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اعتکاف کیوں توڑ دیا؟ تو ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے اعتکاف اس لیے توڑا
کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی مصیبت اور پریشانی کے لیے دوڑ دھوپ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور 20 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا ابن عباس نے کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرے اللہ کے حضور, تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے اور دوزخ کے درمیان 3 بڑی بڑی خندقیں حائل کر دیتا ہے جن کی چوڑائی جو ہے زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے. یہ وہ روایت ہے جو بڑی مشہور ہے, لیکن یہ بالکل جعلی بلکہ جھوٹی روایت ہے, کیونکہ اس کے دونوں جو طرق ہیں دونوں میں ایک ایک جھوٹے راوی متروک راوی موجود ہیں. جو طبرانی کی سند ہے اس کے اندر بشر بن سلم جو ہیں وہ متروک راوی ہیں جن سے حدیثیں لینا محدثین نے چھوڑ دیں, اور المستدرک الحاکم میں محمد ابن معاویہ یہ ایک راوی ہے جو کذاب راوی ہے محدثین کے ہاں, لہٰذا یہ بالکل جعلی روایت ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی اور شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالی دونوں نے اس حدیث کو بالکل جعلی اور فیبریکیٹڈ ڈکلیئر کیا ہے, اور شیخ البانی نے سلسلہ احادیث ضعیفہ جو ہے السلسلۃ الضعیفہ جو ہے ان کا, ایک ہے السلسلۃ الصحیحہ جو صحیح احادیث کا مجموعہ ہے, ایک ضعیف اور من گڑت احادیث والموضوع اور موضوع احادیث کا جو مجموعہ ہے شیخ البانی نے جمع کیا ہے, اس میں اس روایت کو لے کے آئے ہیں. اچھا, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 جو ہم نے سنی, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف میں ہو. اس کے اندر یہ اشارہ ہے کہ عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں, اور سنت بھی ہے, احادیث بھی آ جائیں گی آگے. لیکن یہاں پر ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر فتنے کا ڈر ہو, جس طرح کہ آج کل کے زمانے میں یہ ویڈیو کیمرے کا اور تصاویر کا فتنہ ہے, اور عین ممکن ہے کہ ایسی عورتیں جو بیچاری عوام کے سامنے کبھی بھی بے پردہ نہیں آتی, ان کی ویڈیوز بنا کے کوئی بد دیانت خاتون جو ہے وہ نیٹ کے اوپر چڑھا دیں, عین ممکن, آج کل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا اس دور کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ جب تک مکمل تحقیق نہ کر لی جائے اس وقت تک کسی عورت کو مسجد میں اعتکاف بٹھایا جائے, کیونکہ حالات و واقعات فیوریبل نہیں ہیں. آج کل تو خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, ہوٹلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں, اور میاں بیوی جو ہیں وہ ہنی مون منانے کے لیے چلے جاتے ہیں ہوٹلوں میں, اور بعد میں جناب ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ نیٹ کے اوپر چڑھی ہوتی ہیں, کیونکہ بالکل چھوٹے چھوٹے کیمرے آ گئے ہیں, وہ کبھی لائٹس کے اندر, کبھی کسی آپ سمجھ لیں شو پیس کے اندر وہ چھپا کے لگا دیتے ہیں, اور یہی کام مسجدوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی یعنی آپ سمجھ لیں ناممکنات میں سے نہیں ہے. تو اس لیے میں تو بالکل اس چیز کو انڈورس نہیں کروں گا, اور میری سپورٹ میں وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام میرے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان پر مسجد میں جانے پہ بھی پابندی لگا دیتے. یہ اما عائشہ اپنے زمانے کے بارے میں کہہ رہی ہیں حضور کی وفات کے بعد. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. اور اما عائشہ سے بڑھ کر کون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج سے واقف ہو سکتا تھا, مزاج رسول سے آشنا تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میرے زمانے کی عورتوں کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیتے تو مسجد میں جانے سے بھی روک دیتے. تو اعتکاف یہ تو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے 1400 سال پہلے, میں تو آج کی بات کر رہا ہوں 3 جون 2017 کی. تو یہاں کے حالات و واقعات اور کیمرے کا جو فتنہ ہے کس طرح ابھر کر اس وقت پبلکلی سامنے آئے, لہٰذا اس صورتحال میں بچنے میں ہی عافیت ہے. اور اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر بھی دیا ہے عورتوں کے پردے کے حوالے سے, اس میں نے اس طرح کی کئی احادیث ہیں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ, ان کے انٹرنیشنل نمبر بھی احادیث کے بتائے ہیں, مسند نمبر 161B عورتوں کے پردے سے ریلیٹڈ احکامات کے اوپر. لہٰذا میں اجتہاداً یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر اگر مسجد بیت کے اندر یعنی گھر میں جو مسجد ڈکلیئر کی جاتی ہے, اور بخاری و مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ کئی صحابیات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی تھیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں آ کے ایک کونے میں نماز پڑھ لیں, ہم اس گھر کے حصے کو مسجد ڈکلیئر کر دیں. تو اس زمانے میں بھی صحابہ کرام اپنے گھر کے کسی ایک کونے یا گوشے کو مسجد کے طور پر ڈکلیئر کرتے تھے گھر کی عورتوں کے نماز پڑھنے کے لیے, کیونکہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے. یہ صحیح الاسناد حدیث سے ثابت ہے, مسئلہ نمبر 161B میں نے ڈیٹیل سے یہ 17 کے قریب احادیث الحمدللہ بیان کی ہیں. آج مان لی کہ میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں. تو لہٰذا اس طرح کی جو مسجد بیت ہیں گھر میں ڈکلیئر کی ہوئی مسجدیں, اس کے اندر اگر عورتیں اعتکاف کر لیں
تو اس کے اوپر جو سلفی اہل حدیث علماء خام خواہ فتویٰ لگاتے ہیں، اور بیسیکلی وہ فتویٰ اس لیے لگتا ہے کہ چونکہ حنفی قائل ہیں گھر میں جو ہے وہ اعتکاف کرنے کے، اس لیے اہل حدیث دوسرے معاملے میں بہت ضد کے اندر آئے ہوئے ہیں اس مسئلے میں کہ نہیں جی گھر میں عورت اعتکاف کر ہی نہیں سکتی، یہ تو ایک نفلی عبادت ہے، نہ بھی کرے تو خیر ہے، مطلب ہم نے گھر میں نہیں کرنے دینا۔ تو اب جب مسجد کے اندر حالات و واقعات ایسے نہیں ہیں، اور نبی علیہ السلام نے عورتوں کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے مردوں کے لیے بھی فرض کے علاوہ نفلی نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے، تو گھر میں تو مسجد بیت ہونی چاہیے، اس کے اندر اگر عورتیں اعتکاف کر لیتی ہیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ میں تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاؤں گا کہ جو میرے جیسے مرد ہیں جن کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مشکل ہے، یعنی میں کسی مسجد میں چلا جاؤں تو میرے لیے بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے، اتنے لوگ ملنے کے لیے آ جاتے ہیں اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مسجد کمیٹی اور مسجد کی جو انتظامیہ اور مسجد کے جو امام اور خطباء حضرات وہ خام خواہ میرے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کسی کی محبت ڈال دینا، یعنی میں کہیں پہ بھی چلا جاؤں پورے پاکستان کے اندر جہاں پہ بھی انٹرنیٹ ہے تو لوگ جانتے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ لہٰذا میں تو اب کئی سال ہو گئے کہ میں تو اعتکاف کی ایک سنت سے ہی محروم ہو چکا ہوں، حالانکہ میں الحمدللہ کوئی سال نہیں جانے دیتا تھا، 1996 سے لے کے 2008 تک میں مسلسل اعتکاف بیٹھتا تھا، لیکن اس کے بعد جب سے یہ پبلک فگر بننے والا مسئلہ شروع ہوا اور دعوت و تبلیغ سے یہ کام پھیلنا شروع ہوا، اب تو یہ حالت ہے میں اعتکاف میں کسی کو ملنے کے لیے چلا جاؤں تو مسجد کی انتظامیہ میں جو ہے نا وہ کھلبلی مچ جاتی ہے، اتنے لوگ آ جاتے ہیں ملنے کے لیے، یعنی پھر تو کوئی خطیب سے تو مسئلہ پوچھتے ہی نہیں، سارے لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں۔ بلکہ میرے لیے تو بڑا مشکل ہو گیا کسی اڈے کے اوپر چلا جاؤں، پبلک ٹرانسپورٹ میں یہ سفر کرتا ہوں، اپنے پاس تو ایک موٹر بائک ہے میرے پاس صرف، تو مطلب بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے مینج کرنا، اور پھر مسجد میں 10 دن کے لیے کہیں بیٹھ جاؤں تو یہ تو مولوی میرا جو ہے کچومر نکال کے تو وہاں سے تو میرا جو ہے وہ جنازہ ہی اٹھے گا، تو بڑا مشکل ہو گیا۔ تو اس طرح کے مرد جن کے لیے اس طرح کی صورتحال بن جائے وہ بھی پھر گھروں کے اندر ہی اعتکاف کریں، اگر انہوں نے اصل مقصد تو یہ ہے کہ آپ نے کنسنٹریشن کے ساتھ اپنا وقت اللہ کے لیے دینا ہے۔ واللہ اعلم۔ میرے بھائیو، اعتکاف دنیا کی کسی بھی مسجد میں ہو سکتا ہے، چاہے وہ جامع مسجد ہو یا غیر جامع مسجد ہو۔ اب غیر جامع مسجد ہوگی تو پھر جمعہ پڑھنے کے لیے معتکف جو ہے وہ نکل کر دوسری مسجد میں آئے گا اور پھر فوراً واپس بھی آ جائے گا۔ یہ جو میں بول رہا ہوں کہ کسی بھی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ اعتکاف کسی مسجد میں کرنا حرام ہے، اور ایک جعلی روایت تھی جس کو انہوں نے صحیح سمجھا اور اس کے اوپر ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کر دی۔ وہ روایت السنن الکبری امام بیہقی کی کتاب میں ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد کے علاوہ کسی مسجد میں اعتکاف مت کرو۔ نمبر 1 مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ شریف، نمبر 2 مسجد نبوی، اور نمبر 3 بیت المقدس یعنی مسجد اقصی۔ لیکن یہ روایتی جعلی ہے، اس میں سفیان بن عیینہ مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے، لہذا شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالی نے اس معاملے میں شیخ البانی کے اوپر گرفت بھی کی اور اس روایت کو جعلی ڈکلیئر کیا۔ اب یہ دیکھ لیں یہ روایت قرآن کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن پاک میں تو کیٹاگوریکل مینشن ہوا کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو، وہاں پر یہ نہیں آیا کہ 3 حرم کے اندر اعتکاف کرو، وہ جرنل آیا سیگا۔ لہذا دنیا کی کسی بھی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، یہ تفرد ہے شیخ البانی کا، امت کا اجماع اس کے بالکل خلاف ہے، امت کا اجماع ہے اس معاملے میں کہ اعتکاف کسی بھی مسجد کے اندر کیا جا سکتا ہے الحمدللہ۔ البتہ اس کانٹیکسٹ میں وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 693 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی نیت سے، ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے اونٹوں کے کجاوے مت کسو۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، اور نمبر 3 مسجد نبوی۔ وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے کہ فلاں مسجد میں میں جا کے نماز پڑھوں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا، یہ نیت صرف 3 مسجدوں کے لیے ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 بیت اللہ شریف کے ساتھ جو مسجد الحرام ہے، نمبر 2 مسجد نبوی، اور نمبر 3 مسجد اقصی بیت المقدس یا جسے ایلیا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، لیکن اعتکاف دنیا کی کسی مسجد میں ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے اسلام تو ایک یونیورسل دین ہے پوری دنیا کے اندر۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو اب وہ ویزا لگوا کے تو جو ہے وہ سعودیہ جائیں، اور یہ تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔
تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو جھوٹی اور جعلی روایتیں ہیں وہ نظر آتا ہے کہ جعلی روایتیں ہیں اور وہ قرآن کے بھی خلاف ہوتی ہیں، تو یہ بالکل جعلی روایت ہے. سفیان بن عیینہ اس میں مدلس ہیں، عن سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی موجود نہیں ہے. اب اسی کانٹیکسٹ میں پرٹیکولرلی اعتکاف سے ریلیٹڈ میں انشاءاللہ کل 10 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ بیان کروں گا ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ. اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ جو 3 مسجدوں کے علاوہ اونٹ کے کجاوے نہ کسے جائیں، اس کانٹیکسٹ میں امام ابن تیمیہ اور امام علی السبکی نے بڑا غلو کیا ہے، اور روزہ رسول کی حاضری کے بارے میں دونوں نے اپنے اپنے ایکسٹریم رویے جو ہیں وہ اختیار کیے ہیں. میں نے اس پہ الگ سے ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 54D، قبر رسول کی حاضری کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 54C بھی ہے، 54D بھی ہے. 54D میں نے جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ روایتیں قبر رسول کی حاضری سے ریلیٹڈ بیان کی ہیں، اور 54C کے اندر میں نے امام ابن تیمیہ جو سلفیوں کے امام ہے اور دوسری طرف امام علی السبکی، دونوں ایک ہی زمانے میں گزرے ہیں اور دونوں شیخ الاسلام ہیں. یہ اندازہ کریں، یہ شیخ الاسلام کا لقب جو ہے نا جس کا جو دل کرتا ہے وہ لگاتا ہے. ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے بھی لگا لیا، ان کے مقابلے میں ڈاکٹر جو ہے وہ آصف اشرف جلالی صاحب بھی اپنے ساتھ شیخ الاسلام لگانا شروع ہو گئے. یہ شیخ الاسلام یا شوخ الاسلام یہ لقب جو ہے یہ بڑا سستا ہو گیا. تو وہاں پہ ایک ہی زمانے میں 2 امام ہیں، وہ دونوں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ہیں اور شیخ الاسلام امام علی السبکی ہیں. دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں، ایک صوفیوں کے امام ہیں ایک سلفیوں کے. دونوں نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے معاملے میں غلو کیا ہے، اور میں نے دونوں کا رد کر کے اہل سنت کا جو منہج درمیان میں ہے مسئلہ نمبر 54C کے اندر بیان کیا ہے. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. بہرحال اب اعتکاف کے کانٹیکسٹ میں کل 10 صحیح الاسناد احادیث میں انشاءاللہ بیان کروں گا ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ. الٹ ٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہے، میں نے بڑی محنت سے ان کو ترتیب دیا ہے، اور میں انشاءاللہ ان کے نمبرز بھی ساتھ ساتھ انٹرنیشنل بتاتا جاؤں گا. اور جو حدیث مشکات کے اندر ہے میں انشاءاللہ مشکات کے نمبر بھی بتاؤں گا. اور مشکات کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے، مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. اہل سنت کی مین سٹریم کی کم از کم 13 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند احمد، سنن الکبریٰ البیہقی، المستدرک للحاکم، اور کئی کتابوں کی یہ نوٹس ہیں. 6294 احادیث کا مجموعہ. امام ولی الدین تبریزی المتوفی 748 ہجری، آج سے 800 سال پہلے یہ انہوں نے کتاب لکھی. شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ کے اوپر 3 PDF اس کے رکھے ہیں، جسے شوق ہو تو وہ ضرور ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھیں. میں اس کے نمبر بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گا. اور یہ چونکہ سیکنڈری بک ہے مشکات، اس کے فٹ آپ کو پرائمری کتابوں کے نمبرز بھی مل جائیں گے. یہ میں اس لیے حوالہ دیتا ہوں کہ آپ کو اتنی کتابیں لینے کی بجائے 3 PDF رکھ لیں تو آپ یہ سمجھ لیں جس طرح وہ نوکیا کا موبائل یوزر فرینڈلی ہے نا، احادیث کی کتابوں میں سب سے یوزر فرینڈلی جو حدیث کی کتاب ہے یہ مشکات المصابیح ہے الحمدللہ. اس لیے میں نے پورا لیکچر اس کے اوپر دیا ہے. مسئلہ نمبر 111B، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف. اعتکاف کے حوالے سے پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. مشکات میں اس کا نمبر ہے 2097. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی. یعنی ہمیشہ آپ نے اعتکاف کیا. اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات یعنی آپ کی بیویاں بھی مسجد نبوی کے اندر اعتکاف فرمایا کرتی تھیں. دوسری حدیث صحیح بخاری میں ہے مشکات میں 2099 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر سال 1 مرتبہ قرآن کا دورہ کروایا جاتا تھا، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 دفعہ دورہ کروایا گیا. یعنی حضرت جبرائیل سامنے بیٹھ کے قرآن سنا کرتے تھے. 2 دفعہ دورہ کروایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے رمضان مبارک میں، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں ہے مشکات میں 2102. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان مبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. 1 مرتبہ نہ کر سکے تو اگلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی 1 سال آپ کا اعتکاف چھوٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے رمضان میں پھر 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی وہ اپنا 10 دن والا، اور یہ 20 دن والا وہی اعتکاف تھا جس اعتکاف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور وہ جو اعتکاف چھوٹا اس کی وجہ کیا تھی، وہ وجہ بھی سن لیں، وہ 4تھی حدیث ہے صحیح بخاری میں، یہ مشکات میں نہیں ہے لیکن بخاری میں 2033 ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کے لیے بیٹھنے کا ارادہ کیا رمضان مبارک میں، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ لگا دیا۔ بہتر یہی ہے کہ خیمہ لگا ہو، اگر خیمہ نہ بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے، جس طرح مسجد نبوی میں یا بیت اللہ شریف میں ہزاروں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، اگر خیمے لگ جائیں تو پھر لوگ کیسے وہاں پہ مینج کر سکیں گے نماز کو؟ تو خیمہ لگانا وہاں ضروری نہیں، لیکن بہتر ہے، سنت ہے، پرائیویسی بھی قائم رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ رات کے وقت پھر سونا بھی ہوتا ہے، آرام بھی کرنا ہوتا ہے، تو بہتر یہ کہ خیمے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہرحال اما عائشہ کہتی ہیں کہ خیمہ لگا دیا، پھر سیدہ حفصہ آئیں حضور کی بیوی، انہوں نے اما عائشہ سے کہا کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف بیٹھوں، تو سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی، انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا۔ اس کے بعد سیدہ زینب آئیں حضور کی ایک اور بیوی، انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ اتنے سارے خیمے لگے ہیں، بتایا گیا کہ یہ آپ کی یہ اس بیوی کا ہے، یہ دوسری بیوی کا ہے، یہ تیسری بیوی کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو خیمے جتنے لگے ہوئے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ خیمے ثواب کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ ہے کمٹمنٹ ٹو گاڈ۔ یعنی نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو سارے میرے چکر میں ہیں، یعنی میری بیویاں میرا قرب حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس لیے انہوں نے خیمہ لگا لیا ضد کے اندر، یہ اللہ کے لیے خیمے نہیں لگے ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے خیمے اکھاڑو، حتیٰ کہ اپنا خیمہ بھی اکھڑوا دیا، اور آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا اس سال۔ پھر شوال کا مہینہ جب اگلا عید والا مہینہ آیا، اس میں آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور رمضان کا یہ جو اعتکاف چھوٹ گیا تھا یہ آپ نے پھر اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا، اور پھر اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتکاف نصیب نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اعتکاف کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہونا چاہیے۔ حضور کی بیویاں اگر حضور کا قرب حاصل کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خود ایک ثواب کا کام ہے، خیمے لگائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی اکھڑوا رہے ہیں کہ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اللہ ترجیح اول ہونا چاہیے۔ تو اب اس میں ہی امپلائڈ ہے کہ جو لوگ گھر کے کاموں سے بچنے کے لیے اور مسجد کا راشن جو ہے وہ ہڑپ کرنے کی خاطر اور سمارٹ فون کے اوپر چیٹنگ کرنے کی خاطر مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو ان کا اعتکاف کیا ہوگا؟ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو تو پتہ ہے کس نیت سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اعتکاف میں جو بھی شخص بیٹھے تو گپ شپ کے لیے نہ بیٹھے، نہ وہ سمارٹ فون لے کے تو اس کے اوپر ہی ہمیشہ چڑھا رہے۔ ٹھیک ہے، وہ کبھی ضرورت کے تحت کوئی چیز استعمال کرنی پڑتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کے پاس یہ فون ہے، الحمدللہ میں نے تو اپنے آپ کو اس فتنے سے تاحال محفوظ رکھا ہوا، انشاءاللہ آئندہ بھی ارادہ ہے، تو وہ اس فتنے کا پھر شکار ہو جاتے ہیں، وہ ہر وقت پھر سمارٹ فون کے اوپر ہی رہتے ہیں، اور مسجد کا اعتکاف بھی وہ گپ شپ میں گزرتا ہے۔ اور پھر یہ ایک پہلو ہے اس اعتکاف کا، اس کے ساتھ کئی اور ڈینجرس پہلو جو مسجد کے اندر اعتکاف کے والے سے جڑے ہوئے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ مطلب میں نے خود اعتکاف کئی دفعہ کروایا 1999 میں، آج آپ دیکھ لیں 3 جون 2017 ہے، تو میں آج سے 18 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے باقاعدہ یعنی ایک بہت بڑے لیول کا اعتکاف جس میں کم از کم 400-500 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت میں دعوت اسلامی میں تھا، سبز پگڑی باندھا کرتا تھا، تو یہ ہمارے جہلم شہر کے اندر ہی 1999 کا اعتکاف میں نے خود مینج کروایا ہے، اور کس طرح مصیبت ہمارے لیے بن گئی تھی، خصوصاً یہ جو چھوٹے بچے اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بھی جو لوگ بدنیتی کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی پھر حرکتیں کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، حتیٰ کہ یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ ہم رات کے وقت لائٹیں آن کر کے سلاتے تھے سب کو، یعنی 400-500 بندہ مسجد میں سویا ہوا ہے، مسجد میں، اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ ان لوگوں کے فتنے سے بچوں کو بچایا جائے، تو لائٹیں آن کر کے رات کے وقت سلایا جاتا تھا۔ اور یہ میں مطلب ایک کسی خاص مکبہ فکر کی نہیں بات کر رہا، تمام طرف یہی حال ہے الا ماشاء اللہ۔ اور باقی مطلب جو ہے وہ اعتکاف بیٹھ کے بھی لوگ، یعنی اگر ان سے پوچھیں کہ وہ قسم اٹھا کے کہیں کہ انہوں نے 10 دن کے اندر 5 کی 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہوں،
تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ معتکف جو حضرات ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھی ہوں گی 5 کی 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے مسجد کی پہلی صف میں. اعتکاف والے بھی اگر مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ سے نماز نہ پڑھیں تو پھر باقی کس سے آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ باہر سے آ کے تو پہلی صف میں نماز پڑھے گا, جس کو کام ہی کوئی نہیں سوائے نماز پڑھنے کے, ان کی حالت ہے. تو اس حوالے سے بڑی جو ہے وہ خطرناک چیزیں بھی ہیں. اعتکاف میں نہیں سمجھتا کہ چھوٹے بچوں کو اعتکاف بٹھایا جائے, بہت چھوٹے بچوں کو, اور ایسی جگہ پہ اعتکاف بیٹھیں جہاں پر یعنی علم دین کے حوالے سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے, کچھ سیکھنے کا, ضرورت سے زیادہ نہیں. بعض مسجدیں ایسی ہیں جہاں فجر کے بعد بھی درس, زہر کے بعد بھی درس, مطلب ایک دن کے اندر اتنے درس ہوتے ہیں کہ وہ بندے جو بیچارے اعتکاف والوں کو تو مجبوراً وہ درس سننا پڑتا ہے. وہ تو باہر نکل کے بھاگ بھی نہیں سکتے, اٹھ بھی نہیں سکتے. اگر اٹھ کے اپنے خیمے میں بھی چلے جائیں تو ان کو کئی لوگ ہیں جو ٹونٹ کریں کہ جناب اعتکاف بیٹھے ہیں, کاروں اعتکاف بیٹھنا آئے درس ہی کیوں نہیں بندے, تو ان بیچاروں نے تو مجبوراً بیٹھنا ہوتا ہے. تو اجتماعی اعتکاف جہاں پہ بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ بس اتنا ہی اجتماعی اعتکاف کا فائدہ اٹھائیں کہ کسی کو علم دین کے حوالے سے کوئی چیز ملے, بجائے کہ وہ مترفر ہو کر اٹھے. اور اسی طریقے سے لوگ اعتکاف کے اندر کہتے ہیں جی میں 3 قرآن ختم کر دیتے, میں 4 قرآن ختم کرتے, ہو پائی کوئی قرآن ختم نہ کرو, خدا دا نہ جائے, پامیں ایک سپارہ ہی پڑھ لو, لیکن کم از کم ترجمے کے ساتھ قرآن حکیم کو ضرور پڑھیں. اعتکاف والوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے, کم از کم ایک دفعہ وہ یعنی اس چیز کے اوپر امفسائز کریں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. تو وہ صرف عربی پڑھنے سے نہیں ہوگا بلکہ اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے. اسی طریقے سے صلاۃ و تسبیح کا بھی اہتمام کیا جائے اور انڈیویجول لیول کے اوپر کریں. باقی اگر کوئی جماعت کے ساتھ بھی اعتکاف والے بغیر اعلان کے جماعت قائم بھی کر لیں نفلی نماز کی, بخاری مسلم میں ثابت ہے نفل کی بھی جماعت ہو سکتی ہے, اعلانیہ نہ ہو. یعنی وہ اس طرح اشتہار لگے ہوتے ہیں فلاں مسجد میں اعتکاف کی جماعت اتنے بجے ہوگی صلاۃ و تسبیح کی, وہ غلط ہے. باقی اعتکاف والے اگر جماعت کروا لیتے ہیں نفلی نماز کی تو بخاری مسلم میں ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفلی نمازوں کی بھی جماعت کرائی ہے. بلکہ خود قیام اللیل جو تراویح ہے جسے ہم کہتے ہیں عرف عام میں, یہ بھی تو نفلی نماز کی جماعت ہے, تو یہ درست ہے. میں اس حوالے سے کافی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں کوسچن آنسر سیشن مسئلہ نمبر 110 A B C D E F کے اندر الحمدللہ. 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 2104 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کے خیمے میں داخل ہوتے تھے 20 رمضان المبارک کو. لیٹ سے لیٹ بھی آپ 20 رمضان کی مغرب سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں جا سکتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ 20 رمضان المبارک کو صبح کے وقت, یہ میں 21 رمضان کی بات نہیں کر رہا, 20 کی, جس کی شام کو لوگ دوڑ کے پہنچ رہے ہوتے ہیں, اسی کی فجر کے وقت افضل یہی ہے کہ خیمے میں آپ داخل ہو جائیں. یہ آخری ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ کہ 20 رمضان کی مغرب سے پہلے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں. بہتر یہی ہے کہ فجر کے بعد جو سنت بھی ہے. 6ٹھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے جس میں اعتکاف کا مقصد بھی آ جائے گا, مشکات میں 2086 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا, اس کے بعد پھر اگلے 10 دن کا اعتکاف کیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا کہ مجھے شب قدر مل جائے, تو نہیں ملی, پھر اگلے 10 دن بھی نہیں ملی. اب میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے بتایا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ شب قدر کو تلاش کریں. مجھے خواب دکھائی گئی ہے کہ اس رات جب میں صبح نماز فجر پڑھاؤں گا تو نماز فجر پڑھانے کے بعد میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ 21ویں رات کو اتنی بارش ہوئی کہ مسجد نبوی ٹپک پڑی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ کے ماتھے پر کیچڑ کا نشان تھا, چونکہ وہ زمین بھی گیلی ہو چکی تھی, ڈھک مٹی پہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تھے. یہی افضل ہے, چٹائی کا تو صرف جواز ہے, افضل تو مٹی پہ سجدہ کرنا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ رات شب قدر تھی. یعنی صحابہ کو بھی وہ رات گزرنے کے بعد فجر کے بعد پتہ چلا, یہ نہیں ہوتا کوئی چیز نظر آنی ہوتی ہے. تو اب یہ علیحدہ سے ٹاپک ہے, مسئلہ نمبر نیو 44 میرا ریکارڈڈ ہے الحمدللہ, اور 73,000 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. یہ پچھلے دنوں میں ریکارڈ ہوا ہے مسئلہ نمبر 44 نیو 44 شب برات اور شب قدر کے اوپر. جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں, میں نے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 2100. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی چونکہ ایڈجسنٹ تھی
حجرے عائشہ کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی سے جو کھڑکی کھلتی تھی آپ کے حجرے کی لیفٹ سائڈ کے اوپر، یعنی قبلہ رخ آپ کا ہو تو لیفٹ سائڈ کے اوپر حجرہ مبارک جہاں پہ آپ قبر مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس حجرے کی جو کھڑکی تھی وہ مسجد نبی میں کھلتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک وہاں سے اندر کر دیتے تھے. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں بسا اوقات حالت حیض میں بھی ہوتی تھی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کنگھی کروایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں صرف اسی وقت تشریف لاتے تھے جب کوئی طبعی ضرورت ہوتی تھی انسانی، یعنی پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلا کرتے تھے یا غسل وغیرہ کرنے کے لیے. باقی کنگھی کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں جاتے تھے بلکہ اس حجرے سے جو ہے وہ سر مبارک اما عائشہ کی طرف کر دیتے. آپ کے بال ظاہر گھنے تھے، کنگھی کرنا بھی ایک ایشو ہوتا ہے جب بال گھنے ہوں بڑے ہوں، تو اما عائشہ کے لیے بھی سعادت بن جایا کرتی تھی الحمدللہ. تو یہ جو طبی ضرورت کے الفاظ ہیں اما عائشہ کے، تو طبی ضرورت میں کھانا پینا، غسل کرنا، اسی طریقے سے ٹوائلٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں طبی ضرورت ہیں. ان کے لیے آپ اپنے گھر بھی آ سکتے ہیں اگر مسجد میں انتظام نہ ہو. اگر مسجد میں انتظام ہو جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے پھر گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جی وضو والی جگہ پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے بھی گپ شپ کر لی تو اعتکاف ٹوٹ گیا کیونکہ وضو والی جگہ مسجد سے باہر ہوتی ہے. بھائی وضو والی جگہ مسجد کے اندر شامل ہے، وہ فنائے مسجد ہے. مسجد کی جو بڑی باؤنڈری ہے باہر والی، اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ مسجد کے اندر شامل ہیں، چاہے کوئی وضو خانہ ہو، کوئی مدرسہ ہو، ٹائلٹ بنا ہو، یہ سب کے سب مسجد میں شامل ہیں. اور اب خود الیاس قادری صاحب نے بھی اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا ہے کیونکہ فتاوی رضویہ شریف میں وہ کہتے ہیں جی احمد صاحب بریلوی صاحب کا ایک فتاوی رضویہ چھپا ہے تو اس میں فتویٰ نکل آیا ہے کہ فنائے مسجد بھی مسجد میں داخل ہے. ورنہ ہم جب دعوت اسلامی میں تھے تو اگر کوئی بندہ وہ صابن سے چہرہ بھی دھو لیتا تھا نا وضو والی جگہ پہ تو کہتے ہیں اعتکاف ٹوٹ گیا کیونکہ صابن تو ضرورت میں سے نہیں ہے. اور فرض کے علاوہ غسل کرنے کے لیے کوئی باہر چلا گیا تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ گیا. وہ کہتے ہیں جب تک غسل فرض نہیں ہوگا آپ غسل نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر مسجدوں میں آپ کو بالکل بدبودار کپڑوں کے اندر جو ہے معتکف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میری اسلام جو کہ صفائی نصف ایمان ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے 534 نمبر صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ صفائی نصف ایمان ہے. وہ مسلمان جو ہے مسجد کے اندر بدبو پھیلا رہا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ پیاز بھی نہ، کچا پیاز اور لہسن کھا کے نہ جاؤ کہ بدبو نہ آئے. آپ نے اعتکاف والے اگر 500-600 بندے اجتماعی اعتکاف میں بدبودار بٹھائے ہوئے ہیں جن کو نہ آپ غسل کرنے دے رہے ہیں نہ کپڑے بدلنے دے رہے ہیں گرمیوں میں، جس طرح آج کل جون کے اندر روزے ہیں تو، اور جی وہ فرض غسل کے علاوہ باہر نہیں نکل سکتا، کپڑے نہیں بدل سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، بھائی سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. روزانہ کپڑے بدلے، روزانہ 10 دفعہ بے شک نہ آئے. میں نے تو حدیث سے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنا روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی نہایا کرتے تھے، جسم کے اوپر گیلا کپڑا رکھا کرتے تھے. تو صاف رہنا یہ اولین ترجیح ہے. وہ کہتے ہیں جی جس کپڑے میں اعتکاف بیٹھے گا اسی میں اس کو اٹھنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ سب کے سب چیزیں بالکل جعلی بنائی ہوئی ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں صحابہ کرام تابعین کے فتاوی موجود ہیں کہ وہ معتکف جو ہے وہ ایون اگر جامعہ مسجد نہیں ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے بھی اپنی مسجد سے نکل کے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے. ایون یہاں تک ہے کہ کسی کا جنازہ بھی پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے جبکہ وہ فالتو کسی کے پاس کھڑا نہ ہو. بعض تابعین کے نزدیک مریض کی عیادت کے لیے بھی جا سکتا ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے بھی جا سکتا ہے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. تو الحمدللہ دین کے اندر آسانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ خام خواہ ایک چیزیں مشہور کر دی ہوئی ہیں اور یہ خام خواہ لوگوں نے معاملات کو بگاڑ دیا ہے. 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور یہ مشکات میں نہیں ہے. بخاری میں اس کا نمبر ہے 2035، مسلم میں 5680. یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے. میں نے اگلے دن بیان بھی کی تھی اپنے ای میلز کے حوالے سے بھی. سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا حضور کی بیوی تھی. یہ اعتکاف کی حالت میں حضور کو ملنے کے لیے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. رات کے وقت میں مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ ملنے کے لیے آئیں. اب رات آج کل کی رات نہیں تھی کہ اسٹریٹ لائٹس ہیں، بالکل گھپ اندھیرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑی دور چلے گئے ان کو گھر چھوڑنے کے لیے. واپسی پہ آپ نے دیکھا کہ 2 انصاری اصحاب کھڑے ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سوچ کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھ سے ملنے آئی تھی.
آپ نے اپنی کلیریفیکیشن دی. یہاں پہ کہتے ہیں جی حکمران کلیریفیکیشن نہیں دے سکتا عوام کو, مولوی اپنے فالوورز کو نہیں کلیریفیکیشن دے سکتا. حضرت صاحب نے فرما دیا, بس جو کچھ کر دیا. حضرت صاحب تو غلط ہو ہی نہیں سکتے. نبی علیہ السلام اپنی کلیریفیکیشن اصحاب کو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. میری بیوی صفیہ تھی جس کو میں چھوڑنے کے لیے گھر تک گیا تھا, تو صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ. یہ یعنی ایک کلمہ جو ہے وہ حیرانگی کا بولا جاتا تھا. اللہ پاک ہے, ہم آپ کے بارے میں کب ایسا گمان کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان خون کی طرح بدن میں دوڑتا ہے, مجھے خطرہ ہوا کہ تمہیں بدگمانی میں نہ ڈال دے. لیڈر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی طرف سے کلیریفیکیشن دے. میں نے بھی اپنی کلیریفیکیشن کے اوپر 4 لیکچر دیے ہیں, مسئلہ نمبر 124 A B C D. اس وقت کئی لوگ کہہ رہے تھے کیا ضرورت ہے بھئی, یہ سنت ہے اپنی کلیریفیکیشن دینا. پھر ہر نٹی گٹی کی نہیں دینی ہوتی, موٹی موٹی کلیریفیکیشن دے دی جائیں تو صورتحال بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. نویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے, مشکات میں 2107. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تو توبہ کے ستون کے پیچھے آپ علیہ السلام کے لیے بستر بچھا دیا جاتا یا چارپائی لگا دی جاتی. یہ توبہ کا ستون آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے, جسے استوانۃ التوبہ کہتے ہیں. ایک صحابی نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا, پروٹیسٹ کرتے ہوئے کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو نہیں بتائے گا. تو میں نے تو یہ یہاں پہ دھرنا دیا ہوا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی. وہ آج بھی ستون التوبہ کے نام سے مشہور ہے. مسجد نبوی کے کچھ ستون آپ کو علیحدہ سے جو سبز جالیاں ہیں ان کی طرف نظر آئیں گے. ایک تو سنہری جالیاں ہیں وہ قبلہ رخ کی طرف ہے, ایک لیفٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہو تو محراب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب ہوا کرتا تھا وہ اب تو انہوں نے بیچ میں لیا ہوا ہے, مسجد میں 4-5 صفحے آگے شفٹ ہو چکے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ. لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے گرین کلر کی جالیاں ہیں, ان کے پاس آپ کو علیحدہ سے جو ہے وہ ستون عائشہ بھی نظر آ جائے گا, ستون التوبہ بھی نظر آ جائے گا, مختلف ستون. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھایا جاتا یا چارپائی لگائی جاتی. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ مسجد میں اعتکاف والا چارپائی بھی لگا سکتا ہے. بعض لوگ ہیں جن کو کمر کا ایشو ہوتا ہے, اب یہ اگر وہ بیچارے اپنی چارپائی اٹھا کے مسجد میں لے جائیں تو ہو سکتا ہے یہاں تو علماء اس کو بڑا مایوب سمجھے, شاید اس کو نکال ہی دے کہ مسجد ہے کہ تو اتنے کے بیڈ لا لے اپنا آ کے, ہو سکتا ہے. تو یہ سنت ہے, چارپائی بھی لگائی جا سکتی ہے مسجد کے اندر, لیکن یہ نہیں ہے 500-600 بندہ اعتکاف بیٹھا ہے اور سب چارپائیاں اٹھا کے آ جائیں, نمازی تو پھر باہر ہو جائیں گے. یہ دیکھا جائے گا کہ مسجد کی اپنی صورتحال کیا ہے. تو ایسی مسجد کے اندر پھر اعتکاف میں بیٹھے اگر چارپائی والا, جہاں پہ لوگ کم ہو تو چارپائی بھی لگائی جا سکتی ہے. آخری اور 10ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں میں ہے, مشکات میں 2101. سیدنا عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے زمانے جاہلیت میں ایک جو ہے وہ نظر منت مانی تھی کہ میں مسجد الحرام میں 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جو آپ منت مانتے ہیں اعتکاف تو وہ پورا کرنا واجب ہے. دوسرا 1 دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے. یہ عموماً ہمارے نفلی اعتکاف ہوتے ہیں نا, 27ویں کو لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں, 3 دن کا اعتکاف. تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی اعتکاف تو 10 دن نہیں ہوتا ہے. بھائی پورا مہینہ بھی اعتکاف ثابت ہے. جو میں نے شب قدر والی حدیث بیان کی تھی بخاری اور مسلم کے کانٹیکسٹ میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ پہلے 10 دن اعتکاف کیا, پھر اگلے 10 دن کیا, پھر اگلے 10 دن, تو پورا مہینے کا اعتکاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. پھر وفات والے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. تو 1 دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے, وہ نفلی اعتکاف ہوگا. اور منت والا اعتکاف تو واجب ہے, وہ ضرور پورا کرنا ہے. باقی جو یہ سنت اعتکاف ہے, اگر کسی کو مجبوراً توڑنا پڑ جائے کسی مجبوری کی وجہ سے, تو پھر اس کی قضا دینے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی قضا دینا چاہتا ہے تو بعض محدثین کے ہاں, ائمہ کے ہاں ملتا ہے کہ 1 دن 1 رات کا اعتکاف کر لے اور اس میں روزہ بھی رکھ لے تو اس کی قضا بھی ہو جائے گی. بہرحال نفلی جو عبادت ہے اس کی قضا کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ الحمدللہ ود ان ٹائم ہی ہمارا یہ ٹاپک کور ہو گیا. اب چھوٹا سا ٹاپک ہے دوسرا, اور اگلے 2 ٹاپکس انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب ٹاپک نمبر 8 وہ ہے صدقہ فطر, جسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں اپنی لینگویج میں. اس سے متعلق صحیح فقہی احکام و مسائل.
اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ ہم کل 3 ہی احادیث کو کور کریں گے اور پھر انشاءاللہ اگلی گفتگو اگلے ہفتے ہوگی. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1815. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہر غلام اور ہر آزاد، ہر مرد اور ہر عورت، ہر چھوٹے اور ہر بڑے، ایون اگر اس دن بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی فطرانہ دینا ہوگا. نمبر 1 ہر غلام اور ہر آزاد، نمبر 2 ہر مرد و عورت، نمبر 3 ہر چھوٹے اور ہر بڑے کی طرف سے 1 سا کھجور یا 1 سا جو صدقہ فطر کے طور پر فرض فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ عید کی روانگی سے پہلے ادا کر دیا جائے. عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں گے تو وہ صدقہ ہوگا، ادروائز پھر وہ بعد میں عام صدقہ ہوگا. جس طرح کہ عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن ہی ہو سکتا ہے، اس کے بعد وہ عام صدقہ ہوگا. صدقہ فطر بھی عید کی نماز سے پہلے ادا کریں گے تو وہ ادا ہوگا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1609 کہ جو شخص عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر دے گا وہ پھر عام صدقہ ہوگا، وہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب پھر اس کو نہیں ملے گا. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے 1501 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند رات سے 1 یا 2 دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے. یعنی عید سے 1-2 دن پہلے بھی، اگر جلد سے جلد بھی دینا ہے تو عید سے 1-2 دن پہلے دیں. بعض لوگ رمضان شروع ہوتے ہی دے دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، خلاف سنت ہے. بالکل آخری دنوں میں عید کا چاند نظر آنے سے 1-2 دن پہلے صدقہ فطر دیا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ عید کے لیے جاتے وقت دیا جائے. اور ضروری نہیں کہ آپ نے مسجد میں دینا ہے، کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں، کسی بھی مسکین کو دے سکتے ہیں. اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے مسجد والوں کو دینا ہے. مسجد والوں کے پاس الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اور وہ ان کی گاڑیوں کا پیٹرول اور ان کے جو باڈی گارڈ ہیں ان کے 2-2 کلو کے ایک وقت کے گوشت کے اوپر خرچ ہونا ہے، کسی غریب پہ نہیں ہونا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار غریب ہیں سب سے زیادہ حق ان پر ہے آپ کا، کہ وہ آپ پر حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں وہ ان کو دیں، جن کو آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ انہوں نے لاؤ گے تو لگ بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ اس میں ابن عمر کہتے ہیں 1 سا کھجور اور 1 سا جو. یہ سا کیا ہے یہ میں انشاءاللہ بعد میں بریف کرتا ہوں. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1816. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں 1 سا اناج یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا کشمش صدقہ فطر کے طور پر ادا کیا کرتے تھے. کشمش بھی 1 سا، یہ جناب ظاہر ہے بنتا ہے. یہ سا کیا ہے؟ یہ ایک میجرمنٹ کا انسٹرومنٹ تھا جس کو آپ سمجھ لیں جس طرح آج کل ایک لیٹر کا ماپ ہوتا ہے نا، دودھ ناپ کے دیتے ہیں، وہ ایک خاص برتن ہوتا ہے. اس طرح ایک ٹوپا، ایک سمجھ لیں لکڑی کا بنا ہوا ایک برتن حجاز کے اندر، مکہ مدینہ میں، باقی جگہ پہ بھی استعمال ہوتا تھا، اسے سا کہتے تھے. صاد الف عین سا، 1 سا وہ پیمانہ تھا میجرمنٹ کا. 1 سا کے اندر 4 مد ہوا کرتے تھے. جس طرح آپ سمجھ لیں آج کل 1 کلو گرام میں 4 پاؤ ہوتے ہیں، 4 پاؤ مل کے 1 کلو گرام بنتا ہے. اس وقت 4 مد مل کے 1 سا بنتا تھا. یہ مد وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، جس کا کانٹیکٹ صحیح مسلم میں ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 6488 کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد ابن ولید نے ایک دفعہ گالی دے دی جھگڑے کے دوران، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا خالد تو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے. حالانکہ خالد بھی صحابی تھے، لیکن آپ نے فرق کر دیا کہ جو لوگ گولڈن پیریڈ میں اسلام لے کے آئے اور جو اسلام پر جب مشکل وقت تھا اس وقت اسلام لے کے، ان میں فرق ہے. خالد تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ کے بھی بعد. اس وقت تو سب لوگ اسلام قبول کر رہے تھے کیونکہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ٹلٹ ہو چکا تھا قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ آپ کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا. تو فرمایا تو میرے اصحاب کو گالیاں دیتا ہے. آپ نے فرمایا اب تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے. یہ خالد ابن ولید کو کہا، صحیح مسلم 6488. یہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں میرے اصحاب کو گالی مت دو. یہ پوری حدیث اس طرح کہ میرے اصحاب کو گالی مت دو، اب تم میں سے یعنی خالد ابن ولید اور بعد کے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں یا فتح مکہ پہ معافیاں مانگ کے جو طلقاء جن کی جان بخشی کر کے ان کا اسلام قبول کیا گیا، ابو سفیان اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین،
ان لوگوں نے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیا، اور میرے صحابی عبد الرحمن بن عوف جو سینئر ہے، انہوں نے اگر ایک مد گندم بھی خیرات کی نا اللہ کے حضور، تم اس کو بھی نہیں بلکہ اس کے آدھ کو بھی نہیں پہنچ سکتے. ان مد سمجھ آیا جائے، ایک سا کے اندر 4 مد، اور مد کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے بعد کے لوگ. یہ ہمیں حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں، یہ ہے ہی بیسیکلی ان اصحاب کے بارے میں جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. ہم تو ظاہر ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، لیکن اصل میں پورا کانٹیکسٹ اس حدیث کا بتانا چاہیے. تو یہ وہ مد ہے، ایک سا میں 4 مد ہوئے، میم دال مد. آج کی ڈیٹ میں ایک سا جو ہے وہ 234 تولہ بنتا ہے. تولہ پوری دنیا کے اندر استعمال ہو رہا ہے. ایک تولہ جو ہے وہ 11.664 11.664 گرام کے برابر ہوتا ہے ایک تولہ. تو ایک تولے کو آپ ضرب دیں 234 کے ساتھ، ایک جو تولے کے ایکویلنٹ گرام بنے ہیں، یعنی 11.664 کو ضرب دیں 234 کے ساتھ. یہ ایک سا آج کی ڈیٹ میں یعنی 3 جون 2017 جو اب ہمارا پیمانہ چل رہا ہے، ایک سا جو ہے یہ 2730 گرام بنتا ہے. 2730 گرام 2730 گرامز. یہ تقریباً آپ سمجھ لیں اس کو راؤنڈ آف کریں تو 3 کلو بن جاتا ہے. 3 کلو گرام یعنی 3000 پورا ہوتا تو یہ 3 کلو بن جاتا. تو آج کی ڈیٹ میں ایگزیکٹ اگر بات کریں گے تو ایک سا جو ہے وہ 2730 گرام ہے، اور اگر راؤنڈ آف کریں تو تقریباً 3 کلو گندم یا جو یا 3 کلو کھجور. اب کھجوری جو اچھی کھجور ہے وہ 200-250 روپے کلو ہے، تو 200 روپے کلو بھی لگائیں تو 600 بنتا ہے. اور گندم بھی جو آپ کھا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ، میں جس طرح میں تو دیسی گندم استعمال کرتا ہوں، وہ تقریباً 55 روپے کلو ہمیں آٹا پڑتا ہے، لیکن عام مارکیٹ ریٹ 40 روپے کلو بھی ہے. تو جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا، اور یہ بھی جو انگلینڈ کے اندر اور جو امریکہ کے اندر جو لوگ جو ہے وہاں پہ رہتے ہیں، وہ ادھر اپنے ماں باپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں ساڑھی طرفوں دے دو جی. نہ بھائی، تو اڈی کیلکولیشن ہوتے مطابق ہوئے گی. جو آپ کو وہاں پر ریٹ مل رہا ہے، جو آپ کا اناج کا ریٹ ہے ڈالرز کے اندر یا پاؤنڈز کے اندر، اس کے مطابق آپ کو دینا ہوگا. آپ کیلکولیٹ کریں کہ 3 کلو گرام اناج کا ریٹ جو ہے گندم کا یا جو کا جو ریٹ بنتا ہے یا کشمش کا، یا جو بھی آپ دینا چاہیں، اس میں آپشن ہے، جو مرضی آپ دے سکتے ہیں. اگر کوئی امیر آدمی ہو کشمش دے دے، وہ تو ہزاروں میں بن جائے گا، تو وہ اس کے مطابق دے گا. اور یہ الحمدللہ ایک سا کے اوپر پوری امت نے اجماع کیا ہے. اب تھوڑی کڑوی باتیں آنے لگی ہیں. پوری امت نے اجماع کیا ہے کہ ایک سا جو اناج ہے یہ دیا جائے گا صدقہ فطر کے طور پر. الحمدللہ، چاہے وہ اناج گندم کی شکل میں ہو، چاہے وہ جو کی شکل کے اندر ہو، چاہے وہ آپ سمجھ لیں کھجور ہو، بلکہ بخاری مسلم میں منقع بھی آیا ہے، منقع ہو، کوئی اور چیز ہو، کشمش ہو، سب کے سب جو ہے وہ اس میں دیں گے. لیکن ہمارے جو احناف حنفی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی آدھا سا بھی چل جائے گا اگر گندم ہوگی، اور وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں. اس لیے ان کی آپ کیلکولیشن دیکھیں نا، وہ انہوں نے پہلی تو بات ہے کہ وہ سا ہی غلط کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. وہ آدھا کر کے بھی ان کا 2.5 کلو بن رہا ہوتا ہے، ان کا سا جو ہے وہ 5 کلو کا ہے. شکر ہے پھر بھی وچ قریب آ ہی جاندے ہیں ربو ہی بچ کے. تو ایک سا کو انہوں نے آدھا کر دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی ایک سا ہے کھجور کے لیے، جو کے لیے اور کشمش پنیر کے لیے، لیکن اگر گندم دیں گے پھر آپ آدھا سا بھی دے سکتے ہیں. اچھا، اب اہل حدیث جو ہے وہ ان کے اوپر چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں جی حنفیوں نے دین ہی بدل دیا ہے، اور وہ جعلی روایتیں ابو داؤد ترمذی کے اندر، واقعی وہ جھوٹی روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گندم جو ہے وہ آدھا سا بھی دی جا سکتی ہے. وہ تو تمام محدثین کے ہاں جعلی روایت ہے، کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور بخاری مسلم سے وہ ٹکرا رہی ہے. جب واضح آ گیا کہ اناج بھی آپ نے ایک سا دینا ہے. اور صدقہ فطر کے اوپر جو چیپٹر آتا ہے مشکات کے اندر، یہ پہلی جلد کے اندر ہی آ جائے گا، مشکات کے اندر 1817 اس کا نمبر ہے. اور یہ حدیث کی پرائمری کتاب جو ہے وہ ابو داؤد اور نسائی ہے، اور ابو داؤد میں اس کا نمبر ہے 1622، نسائی میں ہے 2512 اور 2510. اور اس میں امام نسائی نے خود لکھ دیا ہے
کہ جو حسن بصری بیان کر رہے ہیں ابن عباس سے، تو حسن بصری کی ابن عباس سے جو ہے وہ سما ثابت نہیں ہے حسن کی. اب یہ حسن بصری ہوں گے، جب حدیث کی ٹرم میں حسن مراد لیا جاتا ہے جو حسن بصری کوئی، تو یہ وہ بیان کر رہے ہیں یہ منقطع روایت ہے. اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نصف سا گندم بھی دی جا سکتی ہے، اور کھجور 1 سا ہوگی، اور اسی طریقے سے جو بھی 1 سا ہوگی، لیکن جو گندم ہے وہ نصف سا. لیکن یہ روایت جو ہے وہ کمزور ہے اور منقطع روایت ہے. اس روایت کا سہارا لیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب وہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر وہ جعلی روایتوں کا بھی سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں حنفی. تو بیسیکلی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ضعیف روایتوں کا سہارا لے رہے ہیں، اصل مسئلہ گل وچ کوئی اور ہے. یہ جو امت کے اندر بدعت جاری ہوئی ہے نا سا کو نصف کرنے کی، یہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کردہ بدعت ہے. یہ ہے اصل وچ گل اور کوئی، وہ میں انشاءاللہ ٹروتھ ریویل کرنے لگا ہوں. اور پچھلے رمضان کی بات ہے، یہاں میں ایک اہل حدیث مسجد میں فجر کی نماز کے بعد وہ درس دیتے تھے، ایک اہل حدیث عالم دین. تو وہ درس دے کے جب فارغ ہوئے صدقہ فطر پہ دے رہے تھے، عید آنے والی تھی، تو وہ حنفیوں کے اوپر گرج رہے تھے، جناب یہ دیکھیں یہ نصف سا کے قائل ہیں، احادیث کہتی ہیں کہ پورا 1 سا دینا ہے، اور یہ ہے وہ ہے. ان لوگوں نے دیکھیں دین کے اندر کس طرح کی ملاوٹ کر دی ہے. جب وہ درس کر کے فارغ ہوئے میں نے ان سے سلام لیا، میں نے کہا حضرت صاحب یہ آپ جو حنفیوں کے اوپر گرجے ہیں، حنفیوں بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان تک تو دین ٹیمپرڈ فارم میں پہنچا ہے، گل وچ کوئی اور ہے، اندر دی گل کوئی اور ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس امت میں کس شخص نے اس سنت کو بدلا ہے اور یہ بدعت جاری کی ہے نصف سا گندم والی. تو ان کا چہرہ فک ہو گیا، کیونکہ جب میں بات کر رہا ہوں سننے والا اہل حدیث عالم ہو تو اس کو فوراً سگنل آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ گل وچ کوئی اور ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہاں جی مجھے پتا ہے. میں نے کہا کون ہے بتائیں نا عوام کو، کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ نے آدھا درس دیا ہے، کل اس طرح کریں دوبارہ درس دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس سنت کو کس نے بدلا ہے. وہ جی ہم تو صحابہ کرام کے بارے میں بول نہیں سکتے. میں نے کہا صحابہ کرام نہیں یار، ایک بندہ ہے، آپ نے اس کو صحابہ کرام کہہ دیا، ایک کے لیے سنگولر کا صیغہ استعمال کریں، آپ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ زیادہ سے زیادہ 4 بندے ہیں، حضرت معاویہ ہیں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہیں، عمر بن عاص ہیں، اور بصر بن ابی ارطا. یہ 4 بندے ہی ہیں، اور صحابہ کرام وہ تو ہزاروں میں ہیں. ان 4 کو آپ نے ریپریزنٹیٹو کیسے بنا دیا؟ بنانا ہے تو حق 4 یار کو بنائے، ابو بکر عمر عثمان و علی کو رضی اللہ عنہم اجمعین. تو 4 کو آپ صحابہ کرام کہہ دیتے ہیں کہ جس طرح پتہ نہیں سارے صحابہ کے خلاف کوئی مہم کھڑی ہو جائے گی. بھائی آپ خود اپنے ممبروں سے سناتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے حج تمتع کے مسئلے میں حضرت عمر کی مخالفت کر دی، جامع ترمذی میں حدیث ہے. اور بخاری اور مسلم میں مولا علی نے حضرت عثمان غنی سے مخالفت کر دی حج تمتع کے مسئلے میں. جب انہوں نے حج تمتع کو ختم کیا تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے. حضرت علی ڈٹ گئے، عبداللہ بن عمر بھی ڈٹ گئے اپنے مسئلے پہ. تو جب یہ آپ باتیں بیان کرتے ہیں تو اس وقت اگر حضرت عثمان اور حضرت عمر کی غلطی بیان ہو سکتی ہے اور وہ الحمدللہ امت نے ایکسیپٹ نہیں کی ہے، امت نے ریجیکٹ کر دیا اس کو. آج پوری امت جو ہے وہ حج تمتع کرتی ہے، قیامت تک کے لیے باقی ہے الحمدللہ. اور یہاں پر بھی امت کی جو اہل علم کی اکثریت تھی انہوں نے اس فتوے کو ریجیکٹ کیا. احناف لے کے چلے وہ بھی اپنی وہ تقلید کی روش کے اندر، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے یہ بدعت جاری کی تھی کہ انہوں نے 1 سا کو بدل دیا اور آدھا سا کر دیا گندم کے لیے. تو وہ اہل حدیث عالم سے جب میں نے کہا تو یہ صحابہ کرام نہیں ہیں، یہ حضرت معاویہ ہیں. کہنے لگے ہاں جی ہاں لیکن ہم تو خاموش ہیں. میں نے کہا آپ خاموش ہیں تو باقیوں کے بارے میں بھی خاموش ہو جائیں. مجھے بتائیں جو شخص جرم کا بانی ہو اس کے بارے میں آپ خاموش ہوں، اور جو بیچارے اس کو دیکھ کے جرم کر رہے ہوں ان کے اوپر آپ اتنی زبان کھول رہے ہوں، تو یہ تو 2 نمبری. ٹھیک ہے، چور کو نہ مارے، چور کی ماں کو مارے، جو ایک محاورہ بھی بولا جاتا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں دین کے ساتھ بدنیتی کی ہے احناف نے، تو جس آدمی نے یہ بدعت شروع کی ہے پہلے اس کو لا کے کٹارے میں کھڑا کریں، ورنہ انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا یہ مقدمہ آپ لے کے چلے جائیں تو گورے سے فیصلہ کروا لیں. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں ہم اپنا جو مقدمہ پیش کریں کہہ رہے ہیں علماء کے ساتھ بیٹھیں. میں آج اس ویڈیو کی وساطت سے سب علماء کو کہتا ہوں میرے ساتھ بیٹھیں، لیکن انصاف کے لیے جو جج ہوں گے نا وہ گورے ہونے چاہیے. کہ میں کتابیں کھولوں گا اور سامنے رکھوں گا، گورا جو ہے نا وہ نہیں، اس کے سامنے کوئی بزرگ کوئی امام نہیں ہوگا، نہ اس کے سامنے کوئی ہوگا کہ یہ جی مشاجرات صحابہ ہیں، نہ. وہ جب حدیث دیکھے گا کہے گا نہیں بھائی غلط ہے، کوئی بھی کرے. تو میں علماء کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بھی آج خوش ہو جائیں گے نا، کہتے ہیں جی بیٹھتا نہیں ہے، سارے پریشان ہیں.
یہاں بھی جو 70-80 کے قریب لوگ بیٹھیں گے لے جائیں میرا پیغام, لوگوں کو بتائیں جی تیار رہے علی صاحب, لیکن جج جو ہے وہ گورا ہونا چاہیے. کوئی مسلمان جج نہیں ہونا چاہیے, کوئی مولوی نہیں چاہیے, نہ مسلمان اینکر, گورا بٹھائیں جج لے آئیں, کسی بھی عدالت میں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ آپ کے مسلمان اینکر اور مسلمان جج جو ہے وہ پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے. تو یہ آپ وہ ٹروتھ ریویلنگ حدیث بھی سن لیں, اور اس حدیث کو میں نے الحمدللہ اپنی کربلا والی حدیثوں میں ڈال دیا ہے. پہلے تو یہ ریسرچ پیپر دکھائے نا جی, پھر میں حدیث بعد میں بیان کرتا ہوں. یہ میرے بھائیوں الحمدللہ رافضیت اور ناصبیت کے سر کے اوپر ایٹم بم ہے میرا یہ ریسرچ پیپر نمبر 5B اہل سنت پاک.com پہ, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے, جس میں بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ اور باقی کتابیں ہیں. کل 200 روایتیں میں نے جمع کی ہیں. اس میں جنگ جمل, صفین, نہروان اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اصلی اسباق. یہ جعلی پس منظر یا خیالی پس منظر نہیں ہے ناسبیوں کا یا رافضیوں کا, یہ حقیقی پس منظر ہے. اور الحمدللہ یہ کہتے ہیں عربی میں, یہ میں نے پہلے عربی میں لکھا, اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا, پھر ہندی ہوا, پھر انگلش. یہ 4 زبانوں میں انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. اہل سنت پاک.com پہ آپ تقریباً 25 MB کی فائل ہے, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اردو میں ہارڈ کاپیز بھی آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل جائیں گی. ہزاروں کی تعداد میں ہم اسے پرنٹ کرتے ہیں الحمدللہ. اس ریسرچ پیپر پہ یہ صدقہ فطر کو بدلنے کی بدعت والا جو معاملہ تھا یہ کب شروع ہوا, اس ریسرچ پیپر پہ میں نے 29 نمبر کے اوپر اس حدیث کو لیا ہے. الحمدللہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے روایت کی ہے. بخاری میں اس کا نمبر ہے 1508 اور مسلم شریف میں پوری ڈیٹیل ہے. صحیح مسلم 2284 انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا. کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں رمضان کا فطرانہ ہر چھوٹے بڑے آزاد و غلام کی طرف سے 1 سا اناج, اشیاء خرد و نوش, 1 سا پنیر یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا منقع دیا کرتے تھے. یہ سنت جاری رہی. یہ الفاظ دیکھیں, سنت بدلی بعد میں, یہ سنت جاری رہی حتیٰ کہ جب حضرت معاویہ شام سے حج یا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے. یہ حضرت معاویہ کے دور ملوکیت کا واقعہ ہے. تو انہوں نے منبر پر لوگوں سے خطاب فرمایا اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم کے 2 مد یعنی آدھا سا, نصف سا, یہ 1 سا کھجور کے برابر ہے. چنانچہ اندھے نو کی چاہیے 2 اکھاں, اندھے نو کی چاہیے 2 اکھاں, اندھے کو 2 آنکھیں ہی چاہیے نا, وہاں تے لائی لگ ہوندی ہے. چنانچہ لوگ وہی کرنا شروع ہو گئے. اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو ویسے ہی سنت کے مطابق جو فطرانہ ہے پورا سا ہی نکالا کروں گا جیسا کہ آج تک نکالتا آ رہا ہوں. ابو سعید خدری نے مخالفت کر دی. انہوں نے کہا نہ, یہ سنت میں نہیں بدلنے دوں گا. بار لوگ تلائی لگنے لگ پہ, اور حضرت معاویہ نے کہا میں سمجھتا ہوں. یہ ہمیں سناتے ہیں کہ جی صحابی کا بھی اجتہاد سنت کے مقابلے پہ قبول نہیں ہوگا, اور پریکٹیکلی کرتے بھی نہیں. اہل حدیث بھی پریکٹیکلی 1 سا ہی دیتے ہیں, وہ حضرت معاویہ کے اس فتوے کو مانتے نہیں ہیں. لیکن اس فتوے کی وجہ سے جو بگاڑ آیا, اس بگاڑ کا رد کرتے ہوئے حنفیوں کا رد کرتے ہیں, لیکن جس بندے نے یہ کام ڈالا ہے اس بندے کا نام ہی نہیں لیتے. اصل تو مسئلہ وہ ہے جس نے یہ کام ڈالا ہے, تو وہ 2 نمبری کرتے ہیں. تو یہ وہ حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم کے 2 مد 1 جو نصف سا ہے وہ 1 سا کھجور کے برابر ہے قیمت کے اعتبار سے. کیونکہ عرب میں کھجور بہت زیادہ تھی, تو انہوں نے کہا کہ وہاں کی اگر آپ لے لیں سمجھ لیں 1.5 کلو گندم, تو یہاں کی 3 کلو کھجور کے برابر ہو جائے گا. پھر تو میں بھی اس کو ایک سٹیپ آگے کرتا ہوں. حضرت معاویہ زندہ ہوتے میں کہتا حضرت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میرے دور کے اندر چونکہ کھجور تو ہمارے ملک کے اندر بہت مہنگی ہے, ہم تو پھر کھجور کے اگر 3 بھی سا ادا کریں, جو پورا 3 کلو 1 سا ادا بھی کر دیں, تو کتنا بنتا ہے؟ 40 روپے کا بھی ریٹ لگائیں, 120 روپے, یا مہنگی سے مہنگی بھی 50 روپے, 150 روپیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, 150 روپیہ بنتا ہے آج یہاں پہ گندم کا. اور کھجور کا کیا بن رہا ہے؟ اچھی جو سٹارٹ بھی کھجور ہو رہی 200 سے ہو رہی, وہ 600 بن رہا ہے. تو پھر ادھر بھی لوگ بدلنا شروع کرتے ہیں. بدل سکتے ہیں نا, اس طریقے سے وہ اپنی طرف سے پروپیگیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر وہ نصف سا گندم لے لیں اور وہ حضرت معاویہ والی بات لے جائیں تو 75 روپے دیں گے, تو دین کے ساتھ پھر یہ کچھ ہوگا. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں, یہ رائے ہے, اور انہی چیزوں کو پھر اہل تشیع نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے.
امین الحسینی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر جو اہل سنت کے اوپر اعتراضات لگائے ہیں اس میں سے ایک سا والا بھی ہے، اور اہل سنت میں یہ اعتراض حنفیوں کے اوپر ہی لگے گا، باقی مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں چاہے وہ شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں یا اہل حدیث ہوں، وہ تو نہیں لیتے، لیکن 2 نمبری ان کے ہاں اس حوالے سے بھی ہے کہ انہوں نے بھی بندہ نہیں ہائی لائٹ کیا کہ کون سا ہے جس نے یہ سنت بدلی ہے. تو میں نے الحمدللہ یہ حق گوئی آج کر دی الحمدللہ. باقی جسے شوق ہے تو وہ خیالی پس منظر کی بجائے یہ حقیقی پس منظر جو ہے وہ پڑھ لے. ہاں جی، آج کی آخری حدیث تیسری حدیث ہے اور آخری حدیث ہے سنن ابی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں مشکات میں 1818. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ دار کے روزوں کو لغو، فحش باتوں سے طہارت، یعنی فضول باتیں اور بے حیائی کی باتیں اگر روزے کی حالت میں نکل گئیں ان سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کے لیے کھانے کے طور پر فرض کیا تھا. لیکن اس کو آپ نے عید سے 2 دن پہلے نکال دینا ہے. بہتر یہ ہے کہ عید والے دن نکالیں لیکن عید کی نماز سے پہلے. لیکن جو لوگ شروع میں دے دیتے ہیں وہ بالکل غلط ہے. تو صدقہ فطر کی افضل صورت یہی ہے کہ آپ اناج ہی دیں، یعنی وہی 3 کلو گندم ہو جائے یا 3 کلو کھجور ہو جائے یا 3 کلو جو ہو جائے. لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. اس کے تحت رقم بھی دی جا سکتی ہے، اور یہ میرا ذاتی فتویٰ نہیں ہے. اہل حدیث حضرات اس معاملے میں بہت جو ہے وہ سختی کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث میں بھی کئی علماء ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب اور اس طریقے سے شیخ صلاح الدین یوسف صاحب اور باقی علماء جو قائل ہیں کہ صدقہ فطر رقم کی شکل میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے. میں انشاءاللہ اس کی دلیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں. المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10,368 نمبر اثر ہے، 10,368 کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی امیر المومنین، اسلام کے پہلے مجدد، المتوفی 101 ہجری، انہوں نے اپنے جو گورنر تھے بصرہ کے ان کو خط لکھا کہ لوگوں سے صدقہ فطر جو ہے آدھا درم وصول کرو. درم اس وقت چاندی کا ایک سمجھ لیں سکہ ہوتا تھا، تو آدھا سکہ وصول کیا جائے. اس کی فیس ویلیو بھی وہی ہوتی تھی، انٹرنسک ویلیو بھی وہی ہوتی تھی. اب یہ کیا بحث ہیں، مسئلہ نمبر 95B میرا سن لیں، کرنسی نوٹ کی شرعی حیثیت کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے. تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ پہلے مجدد بھی ہیں اسلام کے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کی تجدید ہے کہ انہوں نے یہ درم والا معاملہ یعنی رقم کی شکل میں صدقہ فطر لینے والا شروع کیا. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں 10,370 10,317 نمبر اثر حسن بصری تابعی کا ہے، المتوفی 110 ہجری. وہ کہتے ہیں کہ اگر صدقہ فطر رقم اور نقدی کی شکل میں ادا کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ 2 تابعین کے فتاوی موجود ہیں. بعد میں احمد بن حنبل آئے، وہ ان فتووں کے معاملے میں وہ کہتے تھے نہیں میں سنت سے محبت کرتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح زکوٰۃ کے معاملے میں بھی تو دیکھیں سونا توڑوا کے آپ نے اس میں سے سونا زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، لیکن ہم وہ رقم کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں، رقم کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ بیویوں کا زیور توڑوا کے اس میں سے نکال کے سونا دے رہے ہوتے ہیں، علیحدہ سے دے رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر رقم کی شکل میں زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے بالکل من و ان، جبکہ 2 تابعین سے حسن بصری سے اور عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ اجمعین ان سے یہ چیز ثابت ہے، تو صدقہ فطر 3 کلو گندم کے برابر ایکویلنٹ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں. یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے. پاکستان میں آج کی ڈیٹ میں اگر گندم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 3 جون 2017 آج کے ریٹ کے اعتبار سے سرکاری ریٹ لگائیں گے تو 120 روپے 3 کلو کا ریٹ بن جائے گا. اور اگر جو آپ گندم عام دیسی استعمال کرتے ہیں 50 روپے کلو، یا جس طرح میں 55 روپے کلو والی استعمال کرتا ہوں، تو تقریباً آپ سمجھ لیں 150 یا 165 روپے بن جائیں گے. وہ آپ خود کیلکولیٹ کر لیں. اس طریقے سے جو انگلینڈ میں یا امریکہ میں لوگ سیٹلڈ ہیں وہ ضرور پاکستان میں نکالیں فطرانہ، لیکن ریٹ اوتھے دا رکھو، ایتھے دا ریٹ لا کے نہیں، ریٹ اوتھے دا لاؤ جو صدقہ فطر. اور اس طریقے سے وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ جو مساکین کو کھانا کھلانا ہے اگر اس کے ایکویلنٹ پیسے دینے ہیں تو اس کے اعتبار سے دیں، اور اس اعتبار سے مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو اس میں آپ ریلیکسیشن ہو سکتی ہے. یہاں پہ مساکین کو کھلائیں بہتر ہے، وہاں پہ اگر کوئی مسکین ملتا ہے تو اس کو وہاں پہ کھلائیں، وہ زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.